اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا و مولا القونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات سامعین حضرات، ماتم داران زندگی شہدا، معززان گرامی، پروردگار عالم نے ہماری ہدایتوں کے لیے ہادی کو بھیجا. وہ پروردگار کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو اکرم ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، جو ستار العیوب بھی ہے. وہ پروردگار کے جو عالم بھی ہے، عالم بھی ہے. وہ پروردگار کہ جو قدیر بھی ہے اور قادر بھی ہے. اور وہ پروردگار کہ جس نے اس زمین کو بنایا، جس نے اس آسمان کو بنایا. وہ پروردگار کہ جو ارض و سما کا صرف بنانے والا نہیں ہے بلکہ مالک بھی وہی ہے، جو کون و مکان کا مالک ہے. تمام تعریف ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے انسانات کو بنایا، حیوانات کو بنایا، جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا. اور اس پروردگار عالم کے حمد و ثنا کے بعد ہمارا درود و سلام ہو اس پروردگار عالم کے مصطفیٰ مرتضیٰ اس پروردگار عالم کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے نام کہ جن کی نگاہ کرم وحشی پہ پڑی تو اسے انسان بنا دیا، انسان پہ پڑی تو اسے مسلمان بنا دیا، مسلمان پہ پڑی تو اسے سلمان بنا دیا، سلمان پہ پڑی تو اسے فخر سلیمان بنا دیا. یعنی اگر ان کی نگاہ کرم بیداد پہ پڑی تو اسے مقداد بنا دیا، صاحب کردار پہ پڑی تو اسے میثم تمار بنا دیا. ان کی نگاہ کرم قطرے پہ پڑی تو اسے سمندر بنا دیا، غار پہ پڑی تو اسے گل بنا دیا، آسی پہ پڑی تو اسے ہر بنا دیا. ان کی نگاہوں کا فیض جاری و ساری ہے. اور پروردگار عالم نے ان کی نگاہوں کو معیار رضی اللہ جانا ہے. یعنی جن پر ان کی نگاہ کرم پڑ گئی وہ رضی اللہ ہو گیا، جن پر ان کی نگاہ غیظ پڑ گئی وہ لعنت اللہ ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم نے ان کو معیار رضی اللہ جانا ہے. یہ رضی اللہ نہیں ہے، ان کی نگاہوں کو معیار رضی اللہ جانا ہے. یہ رضی اللہ نہیں ہے، یہ علیہ السلام ہے. رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق یہ ہے، رضی اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو رضائے الہی کا طلبگار ہو، علیہ السلام اسے کہتے ہیں جو رضائے الہی کا خریدار ہو. اور یہ رضائے الہی کے طلبگار نہیں ہے بلکہ یہ رضا الہی کے خریدار ہے. یہ اپنا نفس بیچ کر اس کی رضا کو خریدتے ہیں. پروردگار عالم نے ان کو ہمارے لیے ہادی بنایا. اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67. سورہ مائدہ آیت نمبر 67 سب سے زیادہ مشہور آیت ہے کیونکہ جو ہماری سب سے بڑی عید ہے عید غدیر، یہ اس کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے.
اس آیت کے بارے میں ملتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ حج آخری حج کر کے دوران حج کر کے حج کرنے سے جب واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے تو ایک چوراہے پر آ کر، اس چوراہے کو دیکھیں، غدیر تین، عربی میں غدیر تین چیزوں کو کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں عید غدیر۔ ایک تو یہ کہ غدیر اس چوراہے کو کہتے ہیں کہ جس چوراہے پر رسول اللہ نے اپنے قافلے کو روکا تھا، اس چوراہے کا نام غدیر تھا۔ دوسرا عربی میں غدیر اس کو بھی کہتے ہیں جہاں زمین میں گڈھے پڑ جاتے ہیں اور بارش ہونے کے بعد ان گڈھوں میں پانی بڑھ جاتا ہے، اسے عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جس مقام پر اس میدان میں اعلان کیا تھا اس کے برابر میں ایک تالاب تھا، اس تالاب کا نام غدیر تھا، اس لیے اس کا نام میدان غدیر پڑا۔ جب رسول اللہ حج کر کے وہاں سے آ رہے تھے تو اللہ نے، جب رسول اللہ چوراہے پر آ گئے، ایسا چوراہا کہ جہاں پر تمام حجاجوں کے راستے کٹتے تھے، سب الگ الگ ہو جاتے تھے، جو اس راستے کا آنے والا تھا وہ اس راستے پر، جو اس راستے کا جانے والا تھا وہ اس راستے پر، چوراہے پر اللہ نے سب کو رکوایا۔ رکوانے کے بعد اپنے نبی کے اوپر ایک اعلان بھیجا، ایک وحی بھیجی، کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جب بھی خطاب کیا، رسول کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول کہا ہے تو صرف میدان غدیر میں۔ کبھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، نور اول، خلق اول، بشر اول، انسان۔ اللہ پروردگار عالم جب بھی خطاب کر رہا ہے القابات کے ذریعے، کبھی منصب سے نہیں پکارا، کبھی کہہ رہا ہے کہ اے نور اول یہ پیغام پہنچا دو، اے کملی اوڑھنے والے رسول یہ پیغام پہنچا دو، اے چادر اوڑھنے والے رسول یہ پیغام پہنچا دو، اے آل یاسین یہ پیغام کبھی نام نہیں لیا، کبھی منصب سے نہیں پکارا۔ لیکن پروردگار عالم نے واحد قرآن میں اس جگہ اللہ کے نبی کو جب خطاب کیا تو القابات کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے حبیب کو منصب یاد کرایا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دیجئے اس پیغام کی جو پیغام آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے، جو پیغام ہم آپ کے پاس بھیج چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر وہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر یہ کام نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ میں کہوں گا پروردگار، اس رسول نے نماز پہنچائی ہے، اس رسول نے روزے کو پہنچایا ہے، اس رسول نے حج کے احکام بتائے ہیں، اس رسول نے زکات کے احکام بتائے ہیں، اس رسول نے خمس کے احکام بتائے ہیں، مگر تو کہہ رہا ہے کہ اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو نماز نہ پہنچائی، روزہ نہ پہنچایا، خمس نہ پہنچایا، زکات نہ پہنچایا، یعنی رسالت مکمل ہی نہیں ہوئی۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا تو رسالت مکمل نہ ہوئی۔ ہم دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب علی کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہوتی، رسول کا دین کیسے جب علی کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہوتی تو جو امت رسول ہے اس کا دین، اس کی شریعت، اس کے احکام کیسے مکمل ہو گئے؟ اے رسول کوئی کام نہ کیا، اگر یہ کام نہ کیا، اب جب پیغام رسول کو ملا اور پروردگار عالم نے یہ کام کب کروایا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جب یہ پیغام رسول کو ملا، ملنے کے بعد رسول اللہ نے نماز ظہرین پڑھائی، پڑھانے کے بعد سب نے اپنے خیمے لگائے، وہاں اس مقام پر اس بیابان میں یہ پیغام پہنچایا کہ جہاں پر سائے کے لیے کوئی درخت بھی نہیں تھا، اس مقام پر یہ پیغام پہنچایا۔ کڑکتی ہوئی دھوپ، جیسے ہی سب نماز سے فارغ ہوئے سب نے سوچا کہ ہم اپنے خیموں میں چلے جائیں تاکہ سائے میں چلے جائیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ نہیں، کوئی سائے میں نہیں جائے گا، کوئی خیمے میں نہیں جائے گا، سب خیمے سے باہر آؤ۔ سب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ کجاوے لاؤ، کجاوے اتروائے۔ کجاوے وہ ہوتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھے جاتے ہیں، اگر اونٹ کے اوپر کجاوے نہ ہو
تو بغیر کجاووں کے اونٹ کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے کجاوے اتروائے، منبر بنوایا، کس لیے؟ تاکہ اس پیغام کو پہنچا سکے جو پیغام اللہ نے بھیجا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، کیا تم منبر علی کے لیے بنا رہے ہو؟ کیا تم علی کے لیے اس کجاووں کا منبر بنا رہے ہو؟ کیا اس علی کے لیے جب ذوالفقار آسمان سے آ سکتی ہے، جب دسترخوان آسمان سے آ سکتا ہے، تو کیا منبر آسمان سے نہیں آ سکتا؟ تو شاید رسول اللہ کہے، جانتا میں بھی ہوں کہ جب ذوالفقار آسمان سے آئی تو منبر بھی آسمان سے آ سکتا تھا، مگر ہم نے منبر آسمان سے نہیں منگایا، ہم نے منبر کجاووں کا بنایا. اس لیے کجاووں کا منبر بنا رہے ہیں کیونکہ تم جانتے نہیں یہ عرب ہے، یہاں پر سب سے زیادہ کام اونٹوں سے لیا جاتا ہے، اور اونٹ پر اس وقت تک سواری نہیں ہوتی جب تک اس کے اوپر کجاوے نہ ہو. اور ہم نے کجاووں کا منبر اس لیے بنایا تاکہ جب ان کی آنے والی نسلوں کی نگاہیں کجاووں پر پڑے تو انہیں غدیر یاد آ جائے. جب ان کی نگاہیں کجاووں پر پڑے تو انہیں غدیر یاد آ جائے. غدیر ہماری سب سے بڑی عید ہے، یہ عید سب سے بڑی عید ہے. کجاووں کا منبر بنایا. کیا اللہ کے نبی نے کجاوے سب کے لیے کہ سلمان تم بھی اپنا کجاوا لاؤ، قمر تم بھی اپنا کجاوا لاؤ، مقداد تم بھی اپنا کجاوا لاؤ؟ اللہ کے نبی نے سب کے کجاوے لیے؟ کجاوے سب کے نہیں لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے ان کے کجاوے لیے کہ جن کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ جس بھی میدان میں گئے ہیں اس میدان سے بھاگ کر آئے ہیں. اللہ کے نبی جانتا تھا کہ جب یہ پیغام پہنچایا جائے گا، جب یہ خیبر میں نہیں رکے، جب یہ خندق میں نہیں رکے، جب یہ بدر میں نہیں رکے تو غدیر کے میدان میں کیسے رکتے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہم کجاوے لے لیتے ہیں تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے. کجاوے لے لیے، لینے کے بعد منبر بنایا. اچھا کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو بھاگنا چاہتے تھے مگر بھاگ نہیں پائے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مثال سے سنیے گا. ایک مثال کے طور پر یہاں پر عشرہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور انسان ہر کسی پر نظر رکھتا ہے، آنے جانے والے پر ضرور نظر رکھتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، صرف مثال ہے، کوئی حقیقت نہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے مجلس میں، بائک باہر کھڑی کرتا ہے، کھڑی کرنے کے بعد سب سے آگے آ کر بیٹھتا ہے. جیسے ہی مرثیہ ہوتا ہے، مرثیہ ہونے کے بعد فوراً وہ اٹھتا ہے، بائک میں چابی لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے. کنٹینیوس کا یہی کام ہے، روز یہی کام کر رہا ہے. مرثیہ ہوتا ہے، بائک میں چابی لگائی، چلا گیا. جب چوتھا دن ہوا پھر یہی کام کیا. جب پانچویں دن وہ میرے برابر میں آ کے بیٹھا، اب اس نے پھر یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی مرثیہ خان نیچے آئے گا ہم پھر چلے جائیں گے. اب جیسے وہ میری برابر میں آیا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنی بائک کی چابی دو. میں نے اس کی بائک کی چابی لی اور لینے کے بعد ممبر پر آ کر بیٹھ گیا. اب مرثیہ خان نیچے اتر گئے، مولانا ممبر پر ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے. جو روز بھاگتا تھا وہ آج نہیں بھاگا، جو ہر میدان سے بھاگتا تھا وہ آج اس میدان سے نہیں بھاگا، جو روز بھاگتا تھا وہ اس میدان سے کیوں نہیں بھاگا. اب کسی نے اس سے پوچھ لیا بھائی وجہ کیا ہے؟ اب تو مولانا ممبر پر ہے، تم آج گئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی جانا تو چاہتا ہوں، بھاگنا تو چاہتا ہوں، مگر بھاگوں کیسے؟ بائک تو میرے پاس ہے، مولانا تو چابی تو مولانا کے پاس ہے. بے غدیر میں لوگ بھاگنا تو چاہتے تھے مگر بھاگتے کیسے؟ اونٹ تو ان کے پاس تھے، کجاوے تو رسول کے پاس تھے. صلوات سے محمد علیہ بھاگنا تو چاہتے تھے مگر بھاگتے کیسے؟ سواری تو تھی ان کے پاس مگر اس پر سوار ہونے کے لیے ان پہ کجاوے نہیں تھے. اب اللہ کا رسول بلندی پر گیا، اس لیے اونچائی بنوائی. اسے کجاوے ضرور تھے مگر منبر. ہمارے یہاں جب بھی غدیر کا نام آتا ہے اور کجاوے کا نام آتا ہے تو ہم اسے کجاووں کا منبر کہتے ہیں، صرف کجاوے نہیں کہتے. کجاووں کا منبر کہتے ہیں، صرف کجاوے نہیں، کیونکہ نسبت ہے اہل بیت سے اور حقیقتاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی
کہ جس کی نسبت اہل بیت سے نہ ہو، چاہے وہ ممبر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی نسبت اہل بیت سے نہیں ہوتی تو اسے ممبر نہیں کہتے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جناب سید سجاد جب یزید کے دربار میں تھے تو سید سجاد نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے یزید کی اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں، میں کہوں گا یا اللہ، میں کہوں گا مولا، آپ اشارہ تو ممبر کی طرف کر رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں لکڑی کا ڈھیر، یہ ممبر ہے، آپ ممبر کہیے۔ شاید امام کہے سنو، میں ممبر کہہ تو دیتا مگر ممبر اسے کہتے ہیں کہ جس پر سے ہمارے جد علی کے فضائل بیان ہوتے ہو، جس پر ہمارے جد علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا۔ صلوات پہ محمد والے مولا سجاد نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا لکڑی کا ڈھیر، یا یزید اذن لی انا اسعدا لم ینزل، اے یزید کے اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں۔ ممبر نہیں کہا، اشارہ ممبر کی طرف تھا مگر کیا کہا لکڑی کا ڈھیر، یعنی جس پر سے ہمارے جد علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا۔ کجاووں کا ممبر بنایا، بلندی پر گئے، جانے کے بعد اللہ کے نبی نے پہلے یہ پیغام نہیں پہنچایا کہ جس کا میں مولا اس کے لیے مولا، سب سے پہلے اپنی رسالت کے اقرار کروایا کہ اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تمہاری ہدایت نہیں کی؟ کیا جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ کام نہیں انجام دیے؟ کیا میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ میں بھی ذمہ دار ہوں، تم بھی ذمہ دار ہو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام پہنچایا تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے حقیقتاً ہماری ہدایت کی ہے، ہمیں گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر لے کر آئے ہیں، آپ نے ہماری ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ پیغام پہنچا دیا، پہنچانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ آخری فرد تک کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا ہاں یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کیا تم سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم سب کو آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا، کہنے کے بعد اب چاروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد جہاں پر مولائے کائنات کھڑے ہوئے تھے وہاں پر رسول اللہ کی نظر رکی، رسول اللہ کی نظر ٹھہری، ٹھہرنے کے بعد جھکے، جھکنے کے بعد علی کو بلایا، کہا بلندی پر بلایا، کس لیے بلا رہے ہیں؟ علی کو خلیفہ بنانا ہے، علی کو جانشین بنانا ہے، علی کو امام بنانا ہے، علی کو ہادی بنانا ہے، وہ پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام اللہ نے بھیجا ہے وہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس پیغام کی وجہ سے رسول کی رسالت نامکمل ہے وہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر آپ کو جانشین بنانا تھا، اگر آپ کو وسیع بنانا تھا تو بلندی پر ہی کیوں بنایا؟ شاید اللہ کے رسول کہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، زمین کا خلیفہ بن رہا ہے، مگر خلیفہ زمین پہ نہیں بنا بلکہ جنت میں بنا، بلکہ آسمانوں کی بلندی پر بنا، اور بنانے کے بعد اس پروردگار عالم نے یہ قانون بنا دیا کہ جو ہمارا خلیفہ ہوگا وہ بلندی پر بنے گا۔ اب وہ بلندی چاہے جنت کا صحن ہو یا غدیر کا میدان ہو، جو ہمارا خلیفہ ہوگا وہ بلندی پر بنے گا۔ اب وہ بلندی چاہے جنت کا صحن ہو یا غدیر کا میدان ہو۔ اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، بلانے کے بعد اب اعلان کرا۔ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کے لیے مولا، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ مولائی وانا من المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں۔ فمن کنت مولا ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ یہ پیغام پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس،
اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ پیغام پہنچایا، اب حارث مجمع کے درمیان سے نکلا، نکلنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا ہے تو اللہ آپ پر عذاب نازل کرے، اگر یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اللہ نے آسمان سے پتھر کو نازل کیا، وہ زمین میں دفن ہو گیا۔ حارث، تاریخ میں ہمیں دو حارث ملے، ایک حارث غدیر کے میدان میں، ایک حارث خیبر کے میدان میں، مگر دونوں حارثوں میں فرق۔ جو حارث خیبر میں علی کے سامنے آیا تھا وہ علی کا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ دہریہ تھا، وہ خدا کا دشمن تھا۔ جو حارث غدیر میں آیا تھا وہ خدا کا دشمن نہیں تھا، وہ علی کا دشمن تھا، وہ ولایت علی کا دشمن تھا۔ جو حارث خیبر میں آیا وہ خدا کا دشمن، اسے علی نے مارا۔ جو غدیر میں آیا وہ علی کے دشمن، اسے خدا نے مارا۔ اور مارنے کے بعد قانون بنا دیا، اے علی دیکھ، جو تیرا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا، جو میرا دشمن ہوگا اسے تو اے علی، جو تیرا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا، جو میرا دشمن ہوگا اسے تو مارنا۔ اچھا، اس نے آ کر کیا کہا؟ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سألا سائل بعذاب واقع، سائل نے عذاب کا سوال کیا، اللہ نے فوراً عذاب نازل کر دیا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خداوند عالم کسی کی بد دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا، بد دعا فوراً قبول نہیں کرتا، چاہے وہ بد دعا نبی نے اپنی امتوں کے لیے کیوں نہ کی ہو۔ اللہ بد دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے کہ اور مہلت دی جائے، شاید سمر جائے، شاید سدھر جائے۔ اللہ کے نبیوں پر کتنے ظلم ڈھائے گئے، کتنے امتیوں نے ظلم ڈھائے، مگر اللہ کے نبی نے جب بد دعا کی تو اللہ نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا بلکہ مہلت دی۔ مگر عجیب بات ہے، جب نبی بد دعا کر رہے ہیں تو عذاب فوراً نازل نہیں کیا، مگر جب غدیر کے میدان میں حارث نے اپنے لیے بد دعا کی تو فوراً اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ میں کہوں گا پروردگار، جب بد دعا تو فوراً قبول نہیں کرتا، پھر حارث کی کیوں بد دعا قبول کی؟ شاید اللہ کہ سنو، وہ میرے دشمن تھے اس لیے مہلت دی گئی، جو علی کا دشمن ہے اسے مہلت نہیں دی جائے گی، جو میرا دشمن ہے اسے مہلت دی جائے گی، جو علی کا دشمن ہے اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ میں نے کہا پروردگار کیوں؟ کہ سنو، جو میرا دشمن ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جب دیکھا نہیں تو مانے کیوں، مگر علی کے دشمن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سوال حاجیوں میں ہم نے علی کو دکھایا ہے۔ علی کا دشمن نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے دیکھا نہیں تو مانے کیوں، ہم نے سوالات حاجیوں میں دکھایا ہے کہ اے رسول دکھا دو، صرف کہو نہیں کہ جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، بلکہ دکھاؤ، کہیں لوگ یہ نہ کہہ دے کہ ہم سن نہیں سکتے تھے، ہم نے دیکھا نہیں، کہ جس نے اگر سنا نہیں ہوگا وہ دیکھ لے، جس نے دیکھا نہیں وہ سن لے۔ اللہ نے فوراً عذاب نازل کیا، فوراً۔ اللہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ کون سا عذاب؟ پتھر کا عذاب۔ اچھا، پتھر ہی کیوں نازل کیا؟ اللہ کچھ اور عذاب بھی دے سکتا تھا، زمین میں بھی دھا سکتا تھا، زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا، وہ زمین میں دھس جاتا، زمین میں غرق ہو جاتا، مگر پتھر ہی کیوں نازل کیا؟ پروردگار آخر وجہ کیا ہے کہ تو نے پتھر ہی نازل کیا؟ آؤ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی بے منزلت کا کعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے کے جیسی ہے، یا علی جیسا کعبہ ہے ویسے آپ ہے، جو آپ کی منزل ہے وہی کعبے کی منزل ہے، جو آپ کا وقار ہے وہی کعبے کا وقار ہے، جو آپ کا مقام ہے وہی کعبے کا مقام ہے۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کی زیارت بھی عبادت ہے، علی کی زیارت بھی عبادت ہے۔ جب دونوں کا وقار ایک ہے تو دونوں کے دشمن کی سزا بھی ایک ہونی چاہیے۔ ہم عذاب کچھ اور نازل کر دیتے مگر دونوں کی منزلت ایک، دونوں کا وقار ایک۔ جب دونوں کی منزلت ایک ہے تو دونوں کے دشمن کا عذاب بھی ایک ہونا چاہیے۔ کعبے کے دشمن کا عذاب دیکھے، جب لشکر فیل
اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے چلا، اور جب گھر کو ڈھا چکا پروردگار عالم نے ابابیل کو بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں میں، اپنے چھوٹی چھوٹی چونچ میں پتھر کی کنکریوں کو اٹھاتے ہیں اور ان ہاتھیوں کے اوپر پھینکتے ہیں۔ پتھروں کے ذریعے سے اللہ نے ہاتھیوں کے اوپر عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کعبے کے دشمن تھے، مگر جو علی کا دشمن تھا اس پر بھی پروردگار عالم نے پتھر کا ہی عذاب نازل کیا، کیونکہ جو منزلت کعبے کی وہی منزلت علی کی، جو عذاب دشمن مولا علی کا وہی دشمن کا عذاب کعبے کا، جو کعبے کا دشمن ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب غدیر کا میدان، جب یہ اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد اب اللہ کے نبی نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی و اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد جب یہ کہہ چکے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے یہاں غدیر آتی ہے تو ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں جب ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ کون سا جملہ؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں پروردگار عالم کے لیے، جو الذی جعلنا، جس نے ہمیں قرار دیا، من المتمسکین علی ابن ابی طالب، جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک قرار دیا، جس نے علی کی ولایت سے متمسک قرار دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود علی کی ولایت سے متمسک نہیں قرار دیا، بلکہ قرار دینے والا خدا ہے۔ جعلنا، ہمیں قرار دیا، کس نے؟ خدا نے، ہم نے خود قرار نہیں دیا۔ جعلہ قرآن میں ایک بار کب آیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ قرار دینے والے ہیں، خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یعنی جعلہ جہاں بھی آیا ہے وہاں کام پروردگار عالم کرتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ اور کہا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری تمام تعریف تیرے لیے، جس نے ہمیں علی کی ولایت سے متمسک قرار دیا۔ یعنی ہم خود متمسک نہیں ہوئے، یعنی ہم خود علی کی ولایت سے نہیں ملے، بلکہ پروردگار عالم نے ملایا ہے۔ اور ہمارے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی تعداد معین ہے، قیامت تک معین ہے، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا، جو معین ہے وہی تعداد رہے گی، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار تمام تعریف تیرے لیے، جس نے ہمیں علی کی ولایت سے متمسک قرار دیا، جس نے علی کی ولایت سے ملایا۔ ہمارے امام نے بھی فرمایا ہمارے شیعوں کی تعداد معین ہے، جو قیامت تک باقی رہے گی، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ جب امام نے فرما دیا اب کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کو بھی شیعت میں داخل کرو، فلاں کو بھی شیعت میں داخل کرو، فلاں کو بھی شیعت میں داخل کرو، کیونکہ امام نے فرما دیا شیعوں کی تعداد معین ہے، جس کو شیعت میں آنا ہوگا اسے روک نہیں سکتے، اور جسے علی کی ولایت کا منکر ہوگا وہ میدان غدیر میں بھی علی کی ولایت کا منکر ہوگا۔ جسے شیعت میں آنا ہوگا اسے روک نہیں سکتے، اور جسے علی کی ولایت کا منکر ہونا ہوگا وہ میدان غدیر میں بھی علی کی ولایت کا منکر رہے گا۔ یعنی ہم خود قرار نہیں دیتے، قرار دینے والا خدا ہے، اس نے بنایا ہے۔ یہ پیغام، کون سا پیغام؟ کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اور ہمارے آٹھویں امام جب محرم قریب آتا ہے، جب محرم قریب آتا ہے تو ہمارے آٹھویں امام بغیر نالین کے راہوں میں سفر کرتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے کہ محرم آنے سے پہلے آپ نالین کے بغیر ننگے پاؤں راہوں میں سفر کرتے ہیں،
امام فرماتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں اس لیے سفر کرتا ہوں کہ کہیں لوگ محرم کو اس طریقے سے نہ بھلا دیں جس طریقے سے انہوں نے غدیر کو بھلا دیا۔ غدیر حقیقتاً یہ جو کربلا واقع ہوئی ہے یہ صرف غدیر کی وجہ سے کربلا واقع ہوئی ہے۔ یہ جو سیدہ کے بعد تک کو چھینا گیا، جو سیدہ کے در کو جلایا گیا، کوئی اور دشمنی نہیں تھی، کوئی اور بغض نہیں تھا، صرف غدیر کا بغض تھا، صرف غدیر کا بغض۔ کربلا میں کیا کہا؟ حسین تم سے دشمنی نہیں، بغضک لابی، تمہارے بابا سے دشمنی ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے بابا کی دشمنی میں تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ کہاں تک کی دشمنی چلی کہ رسول کے وفات کے بعد مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، رسول کی وفات کے بعد علی سیدہ کو جلایا گیا۔ بی بی سیدہ کو آخری لمحات تک صرف یہی بات ستاتی رہی، جب بھی سیدہ کے سامنے فضا آئی ہے تو جناب سیدہ نے بس یہی فرمایا، فضا میرے بیٹے حسن نے مجھے تماچا کھاتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم میں کربلا۔ بی بی سیدہ کتنی عمر مبارک ہے سیدہ کی؟ 18 سال۔ 18 سال میں انسان جوان ہوتا، ضعیف نہیں ہوتا، کمر خمیدہ نہیں ہوتی، بال سفید نہیں ہوتے، چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، مگر جانتے ہو جب سیدہ دربار گئی تو بال سیاہ تھے، کمر بھی خمیدہ نہیں تھی، مگر جب سیدہ دربار سے واپس آئی ہے تو بال سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں۔ جب سیدہ کو جناب زینب نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا، اماں آپ دربار گئی تھی، کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے، زینب تم یہ سوال نہ کرتی، اے زینب آج تمہاری ماں دربار گئی، کل آپ بھی دربار جاؤ گی، مگر زینب یاد رکھنا تمہاری ماں دربار گئی تو میرے سر میں چادر تھی، مگر جب تم دربار جاؤ گی تو تمہارے سر میں چادر نہیں ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ابھی مرثیہ خان نے جناب محمد کی شہادت پڑھی ہے نا، مجھے شہادت نہیں پڑھنی، صرف ایک منظر پڑھنا ہے۔ جناب زینب جب شب عاشور تھی، ہر بی بی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ کوئی بی بی ہے جو کہہ رہی ہے، بیٹا قاسم دیکھو تم یتیم ہو، تمہاری ماں بیوہ ہے، اور دیکھو اپنی ماں کی لاج رکھ لینا، کل تمہیں اکبر سے پہلے شہید ہونا ہے۔ کوئی بی بی ہے کہ جو جھولے کو جھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بیٹا اصغر کاش تم بھی پیروں چلتے ہوتے، اگر تم اپنے پیروں سے چلتے تو کل تم بھی میدان میں جاتے۔ بی بی زینب اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، محمد کل تمہیں اپنے ماموں پر قربان ہونا ہے، تمہیں اپنے ماں کے دودھ کی لاج رکھنی ہے، اور محمد ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تم لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، اس بات کا خیال رکھنا کہ خیمے میں سکینہ پیاسی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جب جناب محمد کی شہادت واقع ہو گئی، جناب محمد کے لاشے کو خیموں کے پاس لایا گیا، جناب زینب خیمے سے باہر آئی، آنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے اپنے بیٹوں پر گریہ نہ کیا، اپنے بیٹوں پہ ایک بھی آنسو نہ بہایا۔ جناب زینب نے یہی فرمایا، بیٹا محمد میں تمہاری ماں ہوں مگر تم پر گریہ نہ کروں گی، مجھے اپنے بھائی پر گریہ کرنا ہے۔ جناب زینب نے اپنے بھائی پر گریہ نہ کیا۔ جب ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ قیدی آزاد ہوئے اور آزاد ہونے کے بعد ایک حجرے میں گئے، اور جب تمام شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک شہید کا سر آ رہا تھا، جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلا نے بڑھ کے لیا، جناب قاسم کا سر آیا، جناب ام فروا نے بڑھ کے لیا، جناب اصغر کا سر آیا، جناب رباب نے بڑھ کر لیا، امام حسین کا سر آیا، جناب زینب نے بڑھ کر لیا۔ ارے قیامت تو اس وقت آئی، ارے جب وہ ننھے ننھے سر آئے، کسی بی بی نے ان سروں کو نہ لیا، ارے کسی بی بی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے؟ جناب زینب فرماتے، بی بی اس طرح مت بول، ابھی ان بچوں کی ماں زندہ ہے، ابھی بھی تو ہی بتا
اپنے بیٹوں پہ گریا کروں. جناب زینب نے گریا نہیں کیا. ارے قیامت تو جناب زینب پر اس وقت ٹوٹی جب یہ آزاد ہو کر مدینے میں آئے. جناب زینب کی وہ حالت تھی کہ بال سفید تھے, کمر خمیدہ تھی. جب جناب زینب اپنے گھر کے صحن میں کھڑی تھی, جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد کہتے سیفہ آپ کون ہیں جو بغیر اجازت گھر میں آ گئی؟ بی بی فرماتی عبداللہ ارے کیا تو نے نہ پہچانا میں علی کی لاڈلی زینب. عبداللہ میں زینب ہوں. اے عبداللہ ہمیں درباروں میں لے جایا گیا, ابھی بھی آپ کے بال سفید ہو گئے, ابھی بھی آپ کے باپ کی قبر خمیدہ ہو گئی. بی بی نے گریا نہیں کیا, مگر بی بی جب اپنے حجرے میں گئی, ارے دو ننے ننے مسلے دیکھے. بی بی نے کربلا کی طرف رک کر کے کہا اے اولو محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا. ارے میں نے حسین پہ گریا کیا, تمہاری ماں نے تم پہ گریا نہ کیا. اے اولو محمد تمہارے ماں تمہارے بغیر کیسے؟ اللہ للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جواز چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. یا اللہ جواز شہداء کربلا کا میرا معبود ہم سب کو شر ظالمین, حاسدین, منافقین, شر شیاطین سے محفوظ فرما. یا اللہ جواز چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرا معبود ہم سب کو حقیقی شیعہ علی ابن ابی طالب بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ہم سب کو اول وقت اور خلوص سے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ زمانہ پر اشوب ہو چکا ہے میرے معبود, ہمارے آخری امام زمانہ کے بقول میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.